اور کہتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کتنے 100 فٹ کتنے چوڑا تھا کتنے فٹ لمبا تھا، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ چند فٹ کا چوڑا چند فٹ کا لمبا دروازہ ہے۔ میں ان ہی کی کتابوں سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ قلعہ خیبر کا دروازہ کیسا تھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اہل سنت مسلمان بھائیوں میں ایک مسلک یا ایک قوم ایسی بھی ہے جنہیں ناسبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر فضیلت اہل بیت علیہ السلام میں نقص نکالنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ ان کو جہاں پر بھی فضائل اہل بیت علیہ السلام میں سے بالخصوص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت میں سے کوئی نقص کا موقع ملے تو یہ فوراً اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نقص نکالنے کی، کمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک ناسبی کو یہ موقع ملا کہ وہ خیبر کی جگہ پر جائے اور وہاں جا کر اس قلعہ کو دیکھے۔ جب اس نے قلعہ کو دیکھا اور اس دروازے کو دیکھا جسے حضرت علی علیہ السلام نے اکھاڑ پھینکا تھا، تو یہ سب دیکھنے کے بعد اس کے کیا تاثرات تھے، آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ جیسے تھوڑا سا پہلے بتایا گیا کہ یہ وہ دروازہ ہے جو خیبر کے قلعے کو مین انٹرنس کا دروازہ ہے، اور کہتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کتنے 100 فٹ کتنے چوڑا تھا کتنے فٹ لمبا تھا۔ ابھی بھائی وہ ماپ رہے ہیں، تقریباً 7 گٹھیں چوڑا ہے اور تقریباً 15 گٹھیں شاید لمبا ہوگا، یعنی تقریباً سمجھ لیں کہ 5 فٹ 6 فٹ لمبا ہے اور تقریباً 4 فٹ شاید چوڑا ہوگا، فٹ میٹر نہیں، دروازہ موجود ہے، مطلب دروازہ تو خیر بعد نہیں بنایا گیا، جگہ وہی ہے، اور جگہ سے پتہ چل جاتا ہے وہ کتنا چوڑا اور کتنا لمبا ہوگا۔ کہتے ہیں جی جس طرح شیخ بیان کر رہے تھے کہ ایک شیعہ نے اپنی تقریر میں کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس انگلی پر ایسے رکھا اور ایسے دروازے کو فضا میں پھینک دیا کہ ابھی تک دروازہ واپس ہی نہیں آیا۔ اور کہتے ہیں جی شیعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار ماری مرحب کو کاٹتی ہوئی 7 زمینیں کاٹ دی، اور 7 زمینیں کاٹتے ہی پھر بیل کے وہ سینگ کاٹنے لگی، نعوذ باللہ، جس کی سینگوں پہ اوپر زمین پڑی ہوئی ہے، زمین قائم ہے، نعوذ باللہ۔ تو کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور جبریل، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رب جلیل، نعوذ باللہ، تو جبریل نے کہا جلدی جاؤ، جا کے اس کو روکو، اگر بیل کے سینگ کاٹ گئی تو طوفان آ جائے گا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کہتے ہیں پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے پھر اس تلوار کو جب روکا تو جبریل کیا کہتے ہیں کان وط او سیف علی، کہ سیف کی جو علی کی تلوار ذوالفقار تھی اس کا جو مار تھا میرے کاندھے اوپر اتنا زور سے پڑا، اتنی تکلیف ہوئی کہ مجھے قوم صالح کو اٹھاتے ہوئے اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی، نعوذ باللہ۔ ایسی باتیں بے ڈھنگی اور بے دلیل بے ثبوت، جن کا کوئی ثبوت نہیں، جن کی کوئی سند نہیں، ایسی باتیں شیعہ کی کتابوں میں عام ملیں گی، اور ایسی باتیں کہ چھوٹا بچہ بھی اس بات کو سن کر کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ چند فٹ کا چوڑا چند فٹ کا لمبا دروازہ ہے جو قلعے کی مین انٹرنس تھی۔ آپ نے ملاحظہ کیا کیسے یہ صاحب قلعہ خیبر کے دروازے کے متعلق ہنستے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو کم کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تو چھوٹا سا دروازہ ہے، جتنا دروازہ بتایا جاتا ہے اتنا دروازہ تو نہیں تھا۔ میں ان ہی کی کتابوں سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ قلعہ خیبر کا دروازہ کیسا تھا۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قلعہ خیبر کا دروازہ 8 آدمی مل کر بھی اس کو ہلانے کی کوشش کرتے تھے مگر وہ ہلتا نہیں تھا۔ اس کے لیے آپ پہلے ان کی کتاب کا یہ سکرین شاٹ ملاحظہ کریں، باقی گفتگو ہم بعد میں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ان کی کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ قلعہ خیبر کا دروازہ ایسا تھا کہ اسے اکھاڑنے کے بعد حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دروازے کی ڈھال بنائی، اور جب تک جنگ لڑتے رہے ہیں وہ دروازہ بطور ڈھال علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہی رہا ہے۔ دوسری بات، میں ان ناسبیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ دروازہ اتنا چھوٹا ہی تھا، اتنا ہی مختصر تھا اور اتنا وزنی بھی نہیں تھا، تو علی علیہ السلام سے پہلے تو بہت سارے جرنیلوں کو یہ موقع ملا تھا کہ وہ یہ دروازہ اکھاڑ پھینکتے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ سکتا۔ یہ چھوٹا ہے، یہ مختصر ہے، یہ ہلکا پھلکا بھی ہے، مگر اکھاڑا تو علی علیہ السلام نے ہے، باقی کسی سے تو اکھاڑا نہیں گیا۔
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.